بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 دسمبر بروز سوموار ہم بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں آج بڑے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم سے ریلیٹڈ جو پیٹرولیم بحران ہوا تھا اس کے اوپر مختلف لوگوں نے درخواستیں فائل کی تھیں، اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس قاسم خان صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی تھی، اور آج اس کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی گئی ہے عدالت کی طرف سے، جو کمیشن بنایا گیا تھا پیٹرولیم بحران کے حوالے سے، جس کو پیٹرولیم کمیشن کا نام دیا گیا تھا۔ اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بڑے ہوش ربا انکشافات کیے گئے ہیں، کیسے غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے، اور کیسے جو ہے وہ سالوں سے، کتنے سالوں سے یہ ڈرامہ، یہ فراڈ چلتا آ رہا ہے عام آدمی کے ساتھ، اور اس کی زندگی کو اجیرن بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہم بات کریں گے 2 نون لیگی ایم پی ایس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ عمر شیخ نے پولیس مافیا کے خلاف بڑی کارروائی کی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور آخر پر ہم بات کریں گے کہ جو گریٹر اقبال پارک میں نقصان ہوا ہے، اور اب ان 5 لوگوں کے خلاف جنہوں نے درخواستیں فائل کی تھی، ان کے خلاف جو بڑی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ریونیو اتھارٹیز کی طرف سے، اس کے اوپر بھی ہم آخر میں بات کریں گے۔ پہلے میں آپ کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کا یہ جو آج کی سماعت ہے اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک درخواست فائل کی گئی تھی جب آپ کو یاد ہوگا پیٹرول سستا ہوا تھا کرونا کے دنوں میں، اور سستا ہونے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب کر دیا گیا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک درخواست فائل کی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اور ابھی جو 2 دن رہتے تھے جو پیٹرولیم کی جو مصنوعات کی قیمتیں ہیں ان کا جب رد و بدل ہوتا ہے، تو 2 دن پہلے رد و بدل کر کے 7 ارب روپے کا فائدہ پہنچایا جاتا ہے 2 کمپنیوں کا۔ اس کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے کارروائی شروع کی تھی، حالانکہ جو درخواست دینے والا تھا وہ درخواست واپس لینے آیا تھا، لیکن وہ درخواست ان کے گلے پڑ گئی اور عدالت نے کمیشن بنا دیا تھا۔ اب وفاقی حکومت کے جو وکیل ہیں اسد باجوہ صاحب، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ کل اس کے اوپر جو کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ ہم پیش کریں گے کابینہ کو، اور کابینہ پھر اس کے اوپر جو ہے اس کو خود پبلک کرے گی۔ عدالت نے کہا کہ پہلے کابینہ کہاں تھی؟ ہر منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، کیوں نہیں اس میں ڈسکس کیا گیا؟ جب قانون یہ کہتا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر آپ رپورٹ کو پبلک کریں، تو رپورٹ کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا؟ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ 3 دسمبر کو حل ہونا تھا، جو آپ لوگوں نے 3 دسمبر کے اجلاس میں اس کو حل نہیں کیا، اس لیے اب یہ جو رپورٹ ہے وہ اب ہم پبلک کریں گے۔ اور جو ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ کابینہ نہیں پبلک کرنی ہے، رپورٹ پبلک کرنا کمیشن کا کام ہوتا ہے۔ تو کمیشن کا جو سربراہ تھا وہ عدالت میں موجود تھا۔ عدالت نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے وہ کمیشن کی جو مین نکات ہیں آپ کی رپورٹ کے، وہ عدالت میں بتائیں، اور ان درخواست گزاروں کو بھی کاپی پرووائڈ کریں۔ پیٹرولیم کمیشن کے جو سربراہ تھے ابو بکر خدا بخش، انہوں نے رپورٹ کے اہم نکات سے عدالت کو آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت توانائی کے پاس مکمل ریکارڈ نہیں تھا، اور سی اے سی کے پاس بھی مکمل ڈیٹا نہیں تھا۔ 2002 میں اوگرا کی تشکیل ہوئی، اور 2006 میں اوگرا کو آئل سیکٹر بھی دیا گیا تھا۔ جو ہے وہ پیٹرولیم کمیشن کے جو سربراہ ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ آئل کمپنیوں کے پاس 20 دن کا بیک اپ ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے پاس صرف 12 دن کا بیک اپ تھا، 6 ماہ کا سٹاک کم تھا، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ عدالت کے نوٹس لینے کے بعد سٹاک اور قیمتوں کی طرف تھوڑا بہت دھیان دیا گیا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابو بکر خدا بخش نے بتایا کہ 7 مئی تک پی ایس او کے 3 جہاز پیٹرول لے کر آ چکے تھے، اور اس معاملے میں آئل جو مارکیٹنگ کمپنیوں کا کردار ہے وہ اچھا نہیں رہا۔ انہوں نے عدالت میں یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کی قیمت $40 فی بیرل سے لے کر $7 پر آ گئی تھی، جس کا کئی ملکوں نے فائدہ اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس وقت فائدہ نہیں اٹھایا، اور $32 ڈیزل اور $26 پیٹرول کی قیمت میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش میں 6 اور سری لنکا میں 5 آئل کمپنیاں، جبکہ پاکستان میں مجموعی طور پر 66 آئل کمپنیاں ہیں، جس پر چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے استفسار کیا کہ ریٹائرڈ جنرل یا ان کے رشتہ دار، یا ریٹائرڈ بیوروکریٹ یا ان کے رشتہ داروں کی کئی کمپنیاں ہیں۔ عدالت نے یہ استفسار کیا۔ عدالت کو یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ کوئی ریٹائرڈ ججز کی تو کمپنیاں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ریٹائرڈ ہائر کورٹس کے ججز ہیں وہ بھی بڑے بڑے بزنس کر رہے ہیں۔
خیر عدالت نے کہا کہ کیا یہ ایسا بھی کوئی معاملہ ہے؟ ساتھ کمیشن کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان میں 2 کمپنیاں زیادہ سپلائی دیتی ہیں، حکومت کے مقررہ وقت سے 4 دن پہلے قیمتیں بڑھانے سے 7 آئل کمپنیوں نے 2 ارب سے زائد کمایا۔ انہوں نے کہا کہ جن کے پاس پٹرول اسٹاک میں موجود تھا انہوں نے 5 ارب روپے کمائے۔ ایک کمپنی جس کا ایک بھی پٹرول پمپ نہیں، اس سے 1000 ٹن کا اس کو کوٹا دیا گیا، یہ عدالت میں سربراہ کمیشن نے بتایا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ جن کو ڈی جی آئل تعینات کیا گیا وہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں۔ ویٹنری ڈاکٹر سے مراد جو جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ تھا، اور اس کو ڈی جی بنا دیا گیا تھا اوگرا کا، جبکہ اوگرا کی آئل انسپیکشن نہیں ہے۔ جو آئل ان کے پاس ہوتا ہے، جو پٹرول ہوتا ہے، اس کی کوئی انسپیکشن بھی نہیں کی جاتی۔ کمیشن نے اوگرا کو تحلیل کرنے کی سفارش کر دی اور کہا کہ نئے پیٹرولیم رولز بننے چاہیے، 15 دن کی بجائے 30 دن بعد قیمتوں پر نظر ثانی ہونی چاہیے۔ پیٹرولیم کمیشن کے سربراہ نے پیٹرولیم بحران کا معاملہ نیب کو بھجوانے کی بھی سفارش کر دی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیل کمپنی 6 ماہ یا 1 سال کے بعد یہاں سے بھاگ جائے گی۔ کمیشن کے سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ بائیکو ریفائنری کے مالک نیب کو مطلوب ہیں، جو بندہ قانون کا بھگوڑا ہو اس سے لائسنس جاری نہیں کیا جا سکتا۔ بائیکو ریفائنری کے مالک پر 23 ارب سے زائد کے ہیر پھیر کا الزام تھا، اس نے پلی بارگین کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 23 ارب کے ہیر پھیر میں اس نے 1 ارب روپے کی پہلی پری بارگین منظور کر لی نیب نے، اور پھر چیئرمین نیب کہتے ہیں ہم نے ریکوری کر لی۔ اب یہ بھی آنریبل کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ریکوری جو پلی بارگین ہے وہ نیب نہیں منظور کرتا، وہ نیب عدالت منظور کرتی ہے۔ یہ بھی بات جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی۔ چیف جسٹس صاحب نے 22 ارب کے ملزم کو فائدہ ہوا اور بندہ صاف ستھرا ہو کے باہر آ گیا، یہ کہنا تھا چیف صاحب کا۔ کمیشن کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کمیشن نے پٹرول کی اسمگلنگ کا ڈیٹا بھی اکٹھا کیا، اسمگلنگ کا 20% پٹرول پکڑا جاتا ہے اور باقی نہیں پکڑا جاتا، یہ کہنا تھا جو ہے پیٹرولیم کمیشن کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسمگلنگ کی وجہ سے ایف بی آر ٹیکس اکٹھا نہیں کر سکتا اور اس سے قومی خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ حکومت عوام کو سستا پٹرول فراہم کرے اور جو قلت کا معاملہ ہے اس کو بھی حل کرے، اور ساتھ عدالت نے آئندہ سماعت پر تجاویز طلب کر لی ہیں کہ کیا کارروائی ہو سکتی ہے، جو لوگ اب عہدوں پر نہیں ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، نیب اور ایف ای اے کے تحت کس قانون کے تحت ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں گے، اور ساتھ عدالت نے کہا کہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی قانون سازی کی رپورٹ جنوری کے پہلے ہفتے تک جو ہے وہ ہر حال میں پرووائڈ کی جائے۔ یہ آج کی اہم سماعت ہوئی ہے، اور جس میں پٹرول مافیا اور پٹرول چوروں کا اور اسمگلرز کا ایک بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا ہے۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ پٹرول کا ختم ہو اور پاکستان کو اس مصیبت سے جان چھوٹے اور یہاں جو قلت ہے وہ ختم ہو۔ دوسری طرف ہم بات کر لیتے ہیں میاں نصیر اور سیف الملوک کھوکھر، یہ 2 ایم پی ایز ہیں، ان کے خلاف آج 2 نئے مقدمات درج ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے 226 کنال جو زمین ہے جو ریزیڈنشل جو ہے وہ جو زرعی زمین تھی اس کا انتقال کروایا ریزیڈنشل، اور پھر اس کو کمرشل کر کے بیچا۔ یہ اتنے بڑے فراڈ میں ملوث تھے، اور پھر جو سرکاری زمینیں تھیں 72 کنال سرکاری زمینوں پہ، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی جو بات ہے، یہ جو آج کا مقدمہ ہے یہ پہلے 4 مقدموں کے علاوہ ہے، اور پہلے جو عمر شیخ نے اور اینٹی کرپشن نے ریکوریاں کی ہیں، قبضے واپس لیے، یہ ان سے علاوہ ہے۔ جو آج نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ڈی سی لاہور کے ریفرنس پر اینٹی کرپشن نے یہ کارروائی کی ہے، اور اس میں جو میاں نصیر اور ان کی بیوی بچے سارے ہی ملوث پائے گئے ہیں، اور ان سب کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اب جو ہے وہ سی سی پی او عمر شیخ جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے آج 436 ان پولیس افسران کو اور کلیریکل سٹاف کو ان کا تبادلہ کیا ہے جو سالوں سے ایک جگہ پر بیٹھے تھے، وہ وہاں کا اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، چاہے وہ سی سی پی او کا دفتر ہو، چاہے وہ ڈی جی انویسٹیگیشن کا دفتر ہو، چاہے وہ ڈی آئی جی آپریشن کا دفتر ہو، چاہے وہ آئی جی کا آفس ہو، جو وہاں پر کلیریکل سٹاف بیٹھا تھا، جو اپنی منمانیاں کرتا تھا، جو بھتے وصول کرتے تھے، جو ہے وہ کتنے عرصوں سے تھانوں میں جو محرر بیٹھے ہیں جن کو کوئی تبدیل نہیں کرتا، اور وہ ایک مافیا بن چکے تھے،
اور وہ مافیا کو سپورٹ کرتے تھے، مافیا تک خبریں پہنچاتے تھے، مافیا کو ریکارڈ دیتے تھے، مافیا کو کاپیاں کروا کے ریکارڈ کی دیتے تھے، ان سارے لوگوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 431 لوگوں کا آج کے دن تبادلہ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے کئی سالوں میں پولیس کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر تبادلے کیے گئے ہیں۔ پی ڈی ایم کا غیر قانونی جو اسمبلی تھی، جو غیر قانونی کٹ تھا، جس کی وجہ سے گریٹر اقبال پارک کو 72 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا ہے، جو وہاں جنگلے توڑے گئے ہیں، جو وہاں پر دروازے توڑے گئے ہیں، اور جو وہاں پر آپ کو پتہ ہے گریٹر اقبال پارک کافی عرصہ سے جو ہے وہ وہاں اس طرح جلسے نہیں ہوتے تھے، اور وہ بڑا خوبصورت وہاں پودے، وہاں پر پھول اور بڑا خوبصورت تیار کیا گیا تھا، اس کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، اور اس ضمن میں پاکستان کے خزانے کو 72 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ اب 5 لوگ تھے جنہوں نے درخواست فائل کی تھی جلسہ کروانے کی، جلسے کی اجازت کی، اور جلسے کی اجازت نہیں ملی تھی، اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر جلسہ کیا، اس لیے اس جلسے کو غیر قانونی اسمبلی ڈکلیئر کیا جائے گا، اور لا آف دی لینڈ جو ریونیو لا ہے، جو ہمارا لینڈ ریونیو ایکٹ ہے 1967، اس کے تحت اب کارروائی ہوگی ان 5 لیگی رہنماؤں کے خلاف جنہوں نے درخواست فائل کی تھی، اور جو قانون ہے اس کے مطابق ان کو 4 سے 5 کروڑ تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ کارروائی شروع ہو گئی ہے، اور اگر یہ جرمانہ پے نہیں کریں گے تو جو ریونیو حکام ہیں، جیسے وہ باقی ریکوریاں کرتے ہیں، تو وہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو اٹیچ کر کے اور ان کو جو ہے وہ اس کی نیلامی کر کے 4 سے 5 کروڑ روپے جو جرمانہ لگے گا وہ ان سے لیں گے، اور یہ کارروائی آج شروع ہو گئی ہے، اور یہ ایسی کارروائی ہے جو ہر حال میں اپنے منطقی انجام تک پہنچتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام کیا ہے، جس قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اس کے مطابق اب ان کو ہیوی جرمانے ہوں گے، اور ان کو یہ جرمانے بھرنے پڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔